اور دوسری چیز یہ چھوٹے صوبوں سے ظلم ہے. یہ ریگولیٹری باڈیز تو نیشنل لیول پہ ہیں, فیڈرل لیول پہ ہیں. آپ اور یہ سارے سب کے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے. ریگولیٹر کا مطلب کہ گورنمنٹ میں ریگولیٹ کیا جائے شہریوں کے بینیفٹ کے لیے. تو یہ جب انہوں نے یہ ہٹا رہے ہیں چیکس, تو دو تو خاص طور پہ اوگرا اور نیپرا جو پاور جو بجلی کی قیمتیں کرتی ہے, اور اوگرا جو کہ تیل کی قیمتیں, یہ تو اتنی بڑے ادارے ہیں کہ ان کو آپ منسٹریوں کے نیچے ڈال دیں گے تو یہ تو جو مرضی گورنمنٹ چاہے کرے گی, جو مرضی قیمتیں بڑھائے, عوام کی کھال کھینچے. کہ یعنی پہلے آگے ہی اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے انہوں نے عوام پہ ٹیکسز لگا کے, یہ تو اور ان کو موقع مل جائے گا. ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں, عدالت میں بھی جانا پڑے ہم اس کے خلاف جائیں گے. اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ خواجہ آصف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اتنا نقصان پہنچایا ہے انہوں نے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج کو. یہ کوئی ذمہ دار انسان ایسی بات کر سکتا ہے وزیر دفاع کہ منسٹر آف ڈیفنس ایسی بات کر سکتا ہے, کسی ملک کو دھمکی دے سکتا ہے, جبکہ ویسے ہی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف پورا انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے. اسرائیل نے تو بڑی دیر, جو پاورفل یہودی لابی ہے وہ تو بڑی دیر سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو اسلامک بوم کہتی ہے. یہ تو ان کو اور موقع دے دیا ہے کہ غیر ذمہ دار ملک ہے, دھمکیاں دے رہا ہے نیوکلیئر, اور وہ بھی دھمکی چھوٹی نہیں دے رہا, نیوکلیئر اٹیک کی دھمکی دے رہا ہے. اور وہ بھی خبر جو فیک ہے. اچھا یہی تفتیش کر لیں کہ آپ اتنی بڑی بات کرنے جا رہے ہیں, ساری دنیا میں اس کا امپیکٹ جائے گا, تو کم از کم تفتیش ہی کر لیں. کیپٹوکریسی جو تو اس کا ایک تین ہے, ایک ہے ڈیموکریسی, ایک ہے کلیپٹوکریسی. کلیپٹوکریسی ہوتا ہے جب کہ آپ جمہوریت کے نام پہ اقتدار پہ آ کے ملک کو لوٹتے ہیں. ایک ہوتا ہے کیکسٹوکریسی. یہ خواجہ آصف یہ تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں. کرپٹ اور انکمپٹنٹ نااہل لوگ جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, یہ وہ ہے کہ کرپٹ بھی ہیں, نااہل بھی ہیں. یعنی یہ ایسی سٹیٹمنٹ دینا, سارے پاکستان کا, ساری دنیا کے اندر ہمیں انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اوورسیز پاکستانیز کی خاص طور پہ مجھے صبح سے میسیجز آ رہی ہیں کہ کس طرح کا یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. لوکل گورنمنٹ پہلے تو 1 سال لگ گیا الیکشن کے بعد لوکل گورنمنٹ کے پورا یہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے, اور اب پتہ چلا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو بحال کر دیا گیا ہے. یعنی کہ وہ بیچارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں, پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. پختونخوا سے آپ ذرا موازنہ کریں کہ پختونخوا کے اندر کس طرح امپاورڈ لوکل گورنمنٹس ہیں, اور یہاں دیکھیں کہ پنجاب میں پہلے سال لگ گیا اور اب پتہ چلا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو بحال کر دیا ہے تاکہ شہباز شریف کنٹرول کرے لوکل گورنمنٹ کو بھی ڈپٹی کمشنر کے ذریعے. اس کی بھی میں سخت مذمت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ تحریک انصاف کے پریشر میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائی دیے تھے تو کم از کم ان کو اختیارات تو دیں. اگر شہباز شریف نہیں رکھنا تھا تو یہ زحمت کیوں کی اتنا بڑی ایکسرسائز لوکل گورنمنٹ الیکشن کے خلاف دیکھیں جی, ہم تو صرف یہ جو پینما کے اوپر ہم سارے کوآپریٹ کر رہے ہیں ساری اپوزیشن کے ساتھ, کیونکہ اس میں ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہیں. اب تک اختلافات ہوئے ہیں ٹیکٹکس کے اوپر کہ وہ کئی سمجھتے تھے کہ اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بات ہوگی اور ان کے کوئی ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نام لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم سڑکوں پہ نہ آتے تو پینما اب تک ختم ہو چکا ہوتا. لیکن اس چیز پہ ہم سب متفق ہیں کہ پینما کا پوری طرح نواز شریف کو جواب دینا پڑے گا. خان صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی رقم واپسی کہیں میاں نواز شریف کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے تو نہیں ہے, کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تو نہیں ہے؟ دیکھیے کل پتہ چل جائے گا. 27 تاریخ کو سب انتظار کر رہے ہیں کہ اب کیا پیپلز پارٹی کرتی ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم نے پاکستان کی جمہوریت کو بچانا ہے تو یہ ہے اپوزیشن کا کام, جواب لینا ایگزیکٹو سے, نواز شریف سے جواب لینا ہوتا ہے. دیکھیں اپوزیشن کا میں بار بار آپ کے سامنے کہتا ہوں, اور ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا. ہم نہ کوئی ایگزیکٹو پاورز ہے, نہ کوئی ہم قانون بنا سکتے ہیں. ہمارا صرف کام ہوتا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ قانون توڑتی ہے یا پرائم منسٹر یا وزیر, تو ہم اسے جواب طلب کرتے ہیں.
ابھی تک نواز شریف نے جواب نہیں دیا. میں نے جو پھر سے کہہ رہا ہوں, اسمبلی کو بھی جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا قطری کا. خان صاحب, عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ کیا پلانز ہیں آگے کے؟ جی, ہمارا پورا پروگرام بن رہا ہے. اب کل سوابی میں تھا یہ سارا, یہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں پینما کے ایشو کے اوپر, اور جو اب تک ہوا ہے, کیونکہ اصل میں تو عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے. ساؤتھ کوریا میں جب پبلک نکلتی ہے, یا گواٹمالا میں پبلک نکلتی ہے, یا ساؤتھ افریقہ میں نکلتی ہے, یا برازیل میں پبلک نکلتی ہے کرپشن کے خلاف, تو وہ اس لیے نکلتی ہے کہ کرپشن کا مطلب عوام کا پیسہ چوری ہونا. تو جب عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیسے کی حفاظت کریں. تو ہم لوگوں کو اسی طرح جگا رہے ہیں کہ جو پینما میں جو اربوں روپیہ گیا باہر پاکستان سے, یہ عوام کا پیسہ ہے, نقصان عوام کو ہو رہا ہے. یہ پیسہ اگر پاکستان میں رہے تو ہم اسکول بنا سکتے ہیں, اسپتال بہتر کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں. ہاں صاحب, آپ کے ایم این اے تقریباً 2 ماہ اسمبلی میں نہیں گئے اور یعنی کوئی کام بھی نہیں کیا, لیکن آپ لوگوں نے سیلریز بھی لے لی اور پرکس اینڈ پریولیجز بھی لے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب فیصلہ تھا؟ مناسب یہ ہے, مناسب آپ کو سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اپوزیشن کا کام ہے کیا؟ اپوزیشن کا کام ہے جواب لینا. جب ہم نے پہلے اسمبلیوں سے نکلے, کیوں نکلے؟ جب پاکستان کے ادارے ہمیں نہیں انصاف دے رہے تھے, دھاندلی میں نہیں انصاف دے رہے تھے, تو ہم نے اسمبلی میں بھی کوشش کی پوری. جب اسمبلی سے کوئی رسپانس نہیں ملا, ہمیں کہا گیا کہ 20 حلقے کھولے جائیں گے اور پھر کچھ نہیں ہوا, تو آخر میں یہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا, اگر ہم نہیں کرتے, یہ ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اسمبلی میں, نہ دھاندلی کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی تھی, آج یہ دفن ہو چکا ہوتا پینما کا ایشو. یہ پروٹیسٹ ہوتی ہے, یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اپوزیشن پروٹیسٹ جیسے بھی کرے پبلک انٹرسٹ میں کر رہی ہے. یہ عوام کا انٹرسٹ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, عوام کا انٹرسٹ ہے کہ کرپشن کم ہو. تو یہ پروٹیسٹ کا طریقہ ہوتا ہے عوام کے انٹرسٹ کو آگے لانے کے لیے. اگر ہم اسمبلی میں اچھی طرح گڈے بن کے بیٹھ جائیں اور یہ ایشوز سامنے نہ آئیں اور یہ مر جائیں ایشوز, نقصان تو عوام کو ہوگا. خان صاحب, لاسٹ کوسچن. خان صاحب, آپ کب جا رہے ہیں اسمبلی میں؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ فوری طور پر پاناما کے معاملے پر بینچ بنایا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیب پر بھی تنقید کی اور یہ بھی کہا کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے معاملے پر وہ چودھری نثار علی خان کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں.